مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے دن اور رات میری طرف شوق اور محبت کے ساتھ تین بار درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے کا آغاز ہم جھلکیوں سے کرتے ہیں، ہیڈ لائن سے جو ہے وہ کرتے ہیں کہ آج سلسلے میں کیا کیا چیزیں شامل کی جائیں گی، انشاءاللہ عز و جل پھر سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ سو جا رحمت عالم رب کا پیارا رسول مدنی، کمال حسن حضور گئے کہ گمان بس جگہ رہی۔ وہ بات آوازیں نکال کر وہ طرح طرح کی ڈراؤنی میں نہیں جاؤں گا، اور اس طرح کی کافی یعنی کہ دلچسپ منظر تھا۔ اس وقت میڈیا نہیں تھا۔ جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر پیچھن بو آساو شمشن ایوچوئے صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ گناہ اگرچہ ایک ہی ہو اپنے ساتھ 10 بری خصلتیں لے کر آتا ہے۔ آیا اسی دن احمد مختار آ گیا۔ قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر۔ رسالت یا رسول اللہ، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آبگینہ، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ کہتا ہے مسافر سے یہ ہر نخل مدینہ، آرام ذرا لے لو یہاں چھاؤں ڈھلی ہے۔ حضور سا کوئی انتظام ہو جائے۔ ساتھ دینے والا 7 دفعہ تو سوچتا ہوگا۔ بہت ان کا سکیل ہائی ہے۔ کون سا نمبر ہے؟ شاید سی ہوگا۔ آج کی شب کو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولے گے۔ گنبد خضرا سامنے پاؤں، خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا۔ یا ربنا ارحم لنا، حسبت مصطفیٰ فریاد ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ کمنٹس بھی آنا آپ سٹارٹ ہو گئے، کمنٹس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بالکل کمنٹس آنا سٹارٹ ہو گئے۔ چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ وسیم ریاض بھائی کلام سننا چاہتے ہیں، مشتاق بھائی کا کوئی کلام سنا دیں۔ محمد سیفی، محمد عثمان
تو جی بالکل آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے، کوشش کریں گے آپ کے تمام میسیج ہمارے پاس محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل جب یہ سلسلہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو لوگ ہمیں میسیجز کرتے ہیں، اس میں مشورے بھی ہوتے ہیں اور اس میں ان کی فرمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ تو کچھ میسیجز ہیں یوٹیوب والوں سے آغاز کرتے ہیں، انشاءاللہ ایس ایم ایس والوں کی بھی ہم میسیج پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام فار کڈس کے اندر جب سلسلہ اختتام کی طرف ہو، سلسلہ ختم ہو رہا ہو، تو اس میں سید عابد باپو جو ہے وہ آخر میں اس چیز کا اعلان کر دیں کہ کل کے سلسلے میں کون سے مدنی منع جو نعت خواں ہیں وہ آئیں گے۔ تو کہنے والوں نے کہا ہے کہ اس سے جو ہے وہ ایک دلچسپی بھی بڑھے گی، ویورشپ ظاہری بات ہے کہ بچوں کی نعت خوانوں کی جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو کہا تھا کہ یہ میسیج جو ہے وہ سید عابد باپو تک پہنچا دے، تو الحمدللہ آپ کا یہ میسیج میں نے عابد باپو تک ڈیلیور کر دیا ہے اور انشاءاللہ عز و جل۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈیلیور کریں اور اگر یہ قبول کر لیا گیا تو 10 روزے رکھنے کی نیت ہے۔ تو اب انہوں نے قبول تو یوں کر لیا ہے کہ ان تک پہنچ گیا ہے، اب اس پر عمل انشاءاللہ عز و جل اگر شروع ہوتا ہے پیر سے تو آپ یہ 10 روزے رکھنا جو ہے وہ شروع کر دیں۔ مگر اب اس میں ایک بات ہے نا، ہم ایڈوانس اگر ہم بتانے کی بات کریں ناظرین، ہم اپنے سلسلے کی اگر بات کریں کہ اس دن انس بھائی ایک ہو گیا، ہمیں سے بعضوں کا طبیعت کے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں کہ بندہ نہ پہنچ پائے۔ اب ناظرین جناب لگا کے بیٹھے آس کہ آج انہوں نے آنا ہے اور کوئی بھی مس ہیپ ہو گیا، ان کی طبیعت کے مسائل ہو گئے، کوئی ایمرجنسی ارجنٹ کوئی اس طرح کا معاملہ وہ نہ آ سکے تو پھر ناظرین ہی دل برداشتہ ہو۔ رضا بھائی یہ رہے گا نا، یہ تو ہر جگہ پر ہے کہ جب بھی آپ کوئی اس طرح کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ایک میسیج تھا کہ پچھلے ذہنی آزمائش کے سلسلے بھی مدنی چینل پر چلانے چاہیے، 5 گھنٹے مدنی چینل دیکھنے کی روزانہ کی نیت ہے۔ امیزنگ، مطلب 5 گھنٹے دیکھنے کی نیت ہے، لیکن جو آپ نے فرمائش کی ہے ذہن بالکل بنتا ہے کہ ذہنی آزمائش کے سلسلے ریپیٹ ہونے چاہیے، لیکن اب یہ ہے کہ ایک چیز بہت زیادہ ریپیٹ ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالانکہ اس سے کچھ ملتا جلتا یا آپ کہیں کہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے کوئز کا، وہ جمعرات کو رات 11 بجے تو حاضر جواب کے نام سے تو اس کا بھی فیڈ بیک آپ سے ہم ضرور چاہیں گے تاکہ ہم اپنی مجلس کو دے سکیں۔ اب اگرچہ یہ لیٹ نائٹ ہے اور اس کو رکھنے کا مقصد رات 11 بجے وہ یہی تھا کہ دیگر جو بعض اس طرح کے ممالک ہیں وہاں جمعے کو چھٹی ہوا کرتی ہے، تو جمعرات کو لیٹ نائٹ یہ سلسلہ جو ہے وہ کیا جائے تاکہ وہاں کے لوگوں کے لیے بھی یہ سلسلہ ہو سکے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعض ناظرین جو ہے وہ نہ دیکھ پاتے ہو، لیکن جو دیکھ پاتے ہیں تو وہ اپنا فیڈ بیک اس حوالے سے ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک میسیج ہے اور یہ رضا بھائی اس پر کیا کمنٹ کریں گے۔ دعوت اسلامی کی جانب سے آئے روز کوئی نیو ایپ یا رسالہ لانچ یا اپلوڈ کیا جاتا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے اسمارٹ فون ضروری ہوتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کی جانب سے اسمارٹ فون بھی لانچ کر دیا جائے۔ اسمارٹ فون بھی لانچ کر دیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر دفعہ ہی آپ کوئی نہ کوئی ایپ آ رہی ہے، کوئی رسالہ لانچ ہو رہا ہے تو اسی طرح اپلوڈ کیا جا رہا ہے، تو اب اس کو وہ اسمارٹ فون کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو اب آپ دعوت اسلامی ہی کوئی اسمارٹ فون اب ایک بار کر دیں گے اپڈیٹ پھر بھی آ جائے گی، ہر ہفتے کچھ نہ کچھ نیا آئے گا تو ڈاؤن لوڈ تو اس میں بھی کرنا پڑے گا بھائی، صحیح، یہ تو ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک میسیج ہے کہ مکتبۃ المدینہ سے ایک نام انہوں نے دیا ہے کہ گناہ گاروں کی عید کے نام سے ایک آڈیو کیسٹ ریلیز کی گئی تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 2003 میں، یعنی یوں سمجھے کہ شاید اس وقت مدری چینل کا تصور بھی نہیں ہوگا، تو جس میں صبح بہارا کے کلام جو ہے وہ ریکارڈ تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کا لنک ہمیں دے دے، تو الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی نے یوٹیوب پر اس کو سرچ کیا ہے اور سرچ کرنے کے بعد اس کا لنک مجھے سینڈ کر دیا تھا، تو ہم نے الحمدللہ متعلقہ جو نمبر ہے اس پر وہ لنک سینڈ کر دیا تھا۔ اسی طرح ایک میسیج ہے، رمضان المبارک میں دارالافتاء اہل سنت جو ہے وہ روزانہ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل ایک آدھ سلسلے کے بعد ہم رمضان کی ایف پی سی جب ہماری فل اینڈ فائنل جو ہے وہ ہو جائے گی تو آپ سے عرض کر دیں گے کہ یہ سلسلے ہیں، اور الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت احکام تجارت وغیرہ کا بھی اس کے اندر حصہ الحمدللہ ہے۔ تو اب ایس ایم ایس بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں ہم چلتے ہیں رائکا کا جو نیو کارٹون آیا تھا، گزشتہ سلسلے میں ہم نے اس کا ایک پارٹ دکھایا تھا، اور اب آج اس کا جو
بقیہ اور آخری حصہ جو ہے وہ الحمدللہ دکھانے کی نیت ہے، تو اسی سے انشاءاللہ عز و جل آغاز کرتے ہیں، بقیہ سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہے اللہ، آپ نے مجھے ڈرا ہی دیا۔ اوہو، معاف کیجیے گا رائکا، میری وجہ سے آپ ڈر گئیں۔ میری نیت آپ کو ڈرانے یا پریشان کرنے کی ہرگز نہیں تھی، لیکن دیکھے اللہ پاک نے اس ننھی سی چوٹی کو بھی کتنی ہمت عطا کی ہے۔ چلی گئی رائکا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کسی بھی جاندار کو اس طرح پریشان نہیں کرنا چاہیے، جیسے ابھی آپ اس بیچاری چوٹی کو اس کا راستہ بار بار روک کر رہی تھی۔ ہمیں جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے ایک عورت نے ایک بلی پر ظلم کیا تو اس عورت کے نیک ہونے کے باوجود اللہ پاک نے اسے دوزخ میں ڈال دیا۔ استغفر اللہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا کس طرح چوٹی نے بار بار آپ کے راستہ روکنے کے بعد بھی ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئی۔ جب ایک ننھی سی چوٹی ہمت نہیں ہارتی تو آپ تو پھر انسان ہیں۔ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں تو کبھی بھی اس طرح مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں آپی، مجھے اس طرح سے مایوس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انشاءاللہ اگلے ٹیسٹ میں اور بھی زیادہ محنت کروں گی اور فرسٹ آنے کی پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر آپی، کیا آپ نے میری اصلاح فرمائی؟ آمین وإیاکم۔ کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے، واہ بھائی اچھی باتیں سکھاتی ہے، چھوٹی منہ سے باتیں بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے۔ غفرانک 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 غفرانک۔ رائکا آئیے نا کھیلتے ہیں۔ نہیں اریبا، بریک کے بعد ابھی ٹیسٹ ہے، میں ریویژن کر رہی ہوں۔ اتنا بھی یاد نہ کرو کہ سبھی بھول جاؤ، اور ویسے بھی آپ کون سا فرسٹ آ جائیں گی؟ نہیں، دیکھ لیجیے گا اس بار تو میں ہی فرسٹ آؤں گی۔ فرسٹ آنے کے چکر میں کہیں لاش ہی نہ آ جائیں۔ نہیں اریبا، ایسے نہیں بولتے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا کرنے اور مذاق اڑانے سے منع فرمایا ہے۔ اس موقع پر تو آپ دونوں کو ایک دوسرے کی ہمت بڑھانی چاہیے۔ جی کنیز فاطمہ باجی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، سوری۔ ارے کوئی بات نہیں، بس آئندہ خیال رکھیے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرام سے رہے گا، اس طرح بھاگنے سے بچے گر بھی سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں۔ جی آپی، یہ دیکھیں میں فرسٹ آ گئی۔ ماشاء اللہ، شکر الحمدللہ۔ دیکھا رائکا، میں نے آپ کو کہا تھا نا۔ جی ابھی بے شک آپ نے صحیح کہا تھا۔ پیارے بچوں، ہمیں کبھی بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور محنت کرتے رہنی چاہیے۔ یہ دیکھو، بہت مبارک ہو۔ چلے لنچ کرتے ہیں۔ دیکھ لینا آپی، آج بابا اور امی جان بھی مجھ سے بہت خوش ہوں گے، بہت مزہ آئے گا۔ دیکھے نا کتنے اچھے نمبر آئے میرے، آج میں بہت خوش ہوں آپی۔ کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ایک دو حصوں میں مشتمل تھا، آدھا ہم پچھلے ہفتے دکھایا گیا تھا، آدھا اس ہفتے دکھایا گیا، کمپلیٹ ہوا۔ آپ اسے دیکھنا چاہیں تو مزید مدنی چینل کڈس کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس پر آپ جائیں، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تو وہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور بچوں کو دکھانا بھی چاہیے۔ اچھا، مزید کمنٹس ہمارے پاس ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ سلام منیب الحسن بھائی ہیں، کہتے ہیں کلام سنا دیں اکبر حسین بھائی کی آواز میں۔ اکبر حسین بھائی کی آواز میں یہ کوئی نعت خواں ہیں کیا ہمارے جو مروجہ مدنی چینل پہ پڑھتے ہیں؟ ابھی وضاحت کر دیں، یا اکبر حسین بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہی والے یا کون سے والے؟
اچھا عبدالحبیب ایک اتاری ایک کر کا کے کریں گے نا سر۔ 2019 کا ترکی میں ایک واقعہ ہوا تھا، انوکھا واقعہ، وہ دکھا دیں۔ اچھا وہ واقعہ مجھے تو معلوم خیر نہیں ہے، کوئی 2019 کا انوکھا واقعہ کہاں ہوا تھا، کن کب کا؟ دکھایا تھا؟ عبدالحبیب بھائی کا۔ اچھا تو کچھ وضاحت کریں آپ نے پہلے کہاں دیکھا ہے کیا ہے، تاکہ پھر اس کو ڈھونڈنے کرنے میں آسانی جی ہو جائے۔ اچھا، ایک میسج تھا، مشورہ انہوں نے دیا ہے، SMS کے تھرو آیا تھا کہ اگر آپ کوئی کلپ نعت کا یا کوئی بھی مدنی گلدستہ چلائیں تو اس میں ڈیٹ کے ساتھ نمبر یعنی EP نمبر مینشن کیا کریں، کیونکہ اگر وہ YouTube وغیرہ پر اگر نہ بھی ملے تو ہم ایپیسوڈ نمبر کے ذریعے سے اس کو ڈھونڈ سکیں۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہم کلپ نکالتے ہیں تو اگر یہ والا وہ نہ ان کو مل سکے تو ایپیسوڈ ان کو جو ہے وہ پتہ ہوگا تو اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے وہ اس سلسلے تک جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اسلامی بھائی ظفر بھائی وہ سن رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آئندہ کے سلسلوں میں جہاں جہاں پاسبلٹی ہوئی، کیونکہ ہم جب اپنے ڈپارٹمنٹ سے لیتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں ایپیسوڈ پتہ چل جاتا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مینشن جو ہے وہ کر سکیں۔ اسی طریقے سے ایک میسج آیا ہے کہ جس طرح نیا کارٹون آپ اپنے سلسلے میں دکھاتے ہیں، اسی طرح جب کوئی نیا کلام آئے اسے بھی اپنے پروگرام میں دکھائیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کون سا کلام نیا آیا ہے۔ نیت ہوتی ہے، بہرحال مس ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کو اپنے لیے ہم لازم کر لیتے ہیں کہ جو بھی نیا کلام آئے۔ اور ہوتا یہ ہے بعض اوقات کچھ ہماری انٹرنل کچھ مختلف پالیسیز ہیں، سوشل میڈیا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اور اسی طرح مدنی چینل، تو بعض اوقات ایک چیز سوشل میڈیا پہ لانچ ہو جاتی ہے، یعنی ہمارا جو نعت پروڈکشن کا، لیکن مدنی چینل پر آتے ہوئے اس سے وقت لگتا ہے، کچھ اپنی تفتیش کے مراحل ہوتے ہیں، تو بعض اوقات آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک کلام ہے وہ 2 دن پہلے یوٹیوب پر تو آ گیا، لیکن ہم نے جس دن سلسلہ کیا اس میں وہ نہیں دکھایا، اب اگلے سلسلے میں ظاہری بات اس کا نمبر آئے گا، تو یہ بعض اوقات اس وجہ سے ڈیلے ہو سکتا ہے۔ اب ہم چل رہے ہیں، ہمیں ایک میسج آیا تھا کہ جو گزشتہ دنوں بڑی رات گزری ہے 27 رجب المرجب، تو اس میں الحمدللہ عز و جل ہمارے یہاں پر اجتماع وغیرہ کا سلسلہ ہوا تھا، تو اس میں کہا گیا کہ اس کی جو وہ کلام اس میں پڑھا گیا اس کی کچھ جھلکیاں جو ہے وہ دکھا دیں، تو الحمدللہ ہم آپ کے لیے تیار کر کے لے کر آئے ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ آج کی شب کو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے چاہتے ہیں۔ چلیے شہنشاہ وعدہ گو ہے، حق و شوق نگاہ آج کی رات ہے، آج گج جیسا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، جو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، رحمت کھولا آج کی رات لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن زر مانگ لو، سب سے غربت کے سائے میں گھر مانگ لو، سب سے غربت کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، شاہ سونا والا آج کی رات ہے، کیا چاہیے میں کہوں گا مدینے
آج کی رات ہے شاہدونہ بنا آج کی رات ہے شاہدونہ بنا آج کی رات ہے شاہدونہ بنا آج کی رات ہے. ماشاءاللہ شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. تو الحمدللہ جن کی فرمائش پر یہ تیار کی گئی ہے الحمدللہ، اور نیت میں نے اپنے طور پر کی ہے کہ یہ والا کلپ جو ہے اپنا جو براڈ کاسٹ کا وہ ہے اس پہ انشاءاللہ عز و جل شیئر بھی کر دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے. ایک میسج ہے کہ خصوصی مدنی مذاکرہ ایپیسوڈ نمبر 240 کہہ رہے ہیں کہ آخر میں اس کے ایک اسلامی بھائی نے اعلیٰ حضرت کے کچھ اشعار پڑھے تھے جو بڑے رقت بھرے تھے، انداز وہ تھا، کہہ رہے ہیں کہ وہ سنا دے. تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں نیت کرتے ہیں کہ اس کو اگر یہ ہمیں مل گیا تو ہم اس کو تیار کر کے لے کر آئیں گے انشاءاللہ. کچھ فرمائشیں بھی ہیں کہ اشفاق بھائی کو مہمان کے طور پر بلائیں. ایک نے کہا کہ عبدالحبیب بھائی کو مہمان کے طور پر بلائیں. تو انشاءاللہ دیکھیں جب کبھی ہوتا ہے. اشفاق بھائی کو بھی ہم بلا چکے ہیں اس وقت جب ہمارا یہ سلسلہ بدھ کو عصر کے بعد ہوا کرتا تھا، جب ہم مہمان بلاتے تھے، لیکن اس وقت شاید ہمارے یہ پروگرام نہ اس طرح یوٹیوب پر باقاعدگی جس کو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح اپلوڈ نہیں ہوتے تھے. تو ایک میسیج یہ بھی تھا، وہ میسیج کرنے والوں نے کیا تھا، غالباً یوٹیوب پر ہی میسیج آیا تھا کہ جس میں اشفاق بھائی آپ کے سلسلے میں آئے تھے تو وہ ان کو آپ دکھا دیں. تو شاید وہ ہم نے تو نہیں اپلوڈ کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور نے جو ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کیا ہوا ہو تو وہاں سے وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ابھی ایپیسوڈ نمبر مجھے یاد نہیں ہے. بہرحال عبدالحبیب بھائی تو الحمدللہ گزشتہ غالباً یہ کرونا سے پہلے جی یا کرونا کے دوران ہی شاید آئے تھے، پہلے یا بعد ایسا کچھ کرونا کے دوران ہی جو ہے وہ اپنا آئے تھے. تو وہ الحمدللہ یوٹیوب پر وہ موجود ہے آپ کا مدنی چینل، تو وہ دیکھا جا سکتا ہے وہاں سے. کچھ کالز بھی ہیں، کالر بھی ہیں، آئیے ان کی کچھ کال بھی شامل کرتے ہیں اس سلسلے میں. جی میرا نام ابو بکر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. اکبر حسین بھائی آپ یہ پوائنٹ چلا دیں. ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا، آپ کی مدنی فیس ہے، میں 1000 باری درود پاک پڑھوں گا. ماشاءاللہ. مزید ہرن کا بچہ، ہرن کا بچہ تو یہ کال چلا دیں نہیں یہ پویم. اچھا پویم، وہ پویم جو ہے، حالانکہ ہم شاید یہ تو جی چلا چکے ہیں، اور حسن رضا کی آواز والی میں بھی مطلب چلائیے. مزید کال کو شامل کرتے ہیں. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ مدنی چینل پر سلسلہ شان امیر اہل سنت شروع کیا جائے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، مزید کال کو شامل کرتے ہیں. محمد احمد اتاری اور محمد اللہ اتاری چنیوٹ سے عرض کر رہے ہیں. اکبر بھائی، انس بھائی نے جمعرات کو ایک کلام پڑھا تھا، وہ سرورے کشور رسالت جو عرش پر جلواگر ہوئے تھے. یہ کلام تو سنوا دیجیے. بہت شکریہ. یہ جو کال چلاتے ہیں الحمدللہ یہی چیزیں بھی تیار کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ سن لیا، تو انشاءاللہ جو ہے وہ آئندہ سلسلے میں اس کو تیار کریں گے. ابھی ہم چل رہے ہیں چونکہ حسن رضا بھی ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں جب یہ ریپیٹ ہوتا ہے. اچھا یہ بھی ہم سے پوچھا گیا تھا کہ یہ آپ کا سلسلہ ریپیٹ کب ہوتا ہے؟ تو ریپیٹ آج جیسے ہفتے کو سیٹرڈے کو 3 بجے یہ سلسلہ لائیو جیسے ہم کر رہے ہیں، تو اتوار کو صبح 6:45 بجے جو ہے یہ مدنی چینل پر ریپیٹ چلتا ہے. تو میسیج آیا تھا کہ اس کا ٹائم ریپیٹ کا چینج کریں، تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، ورنہ کیونکہ اور اتوار کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے اس میں ویسے بھی جو ہے نا اتنا وقت ملتا نہیں ہے. تو اب ہم حسن رضا کا ایک کلپ ہے جو اس عمر سے چھوٹے تھے، اور وہ یوں سمجھے کہ امیر سنت کے ساتھ مدنی مذاکرے میں بھی موجود ہیں، اور وہ ان کا کلپ مدنی مذاکرے میں بھی چلایا گیا تھا، تو وہ اس کی فرمائش آئی تھی. تو آئیے دیکھتے ہیں. جمال
ماشاءاللہ حسن رضا کی عمر ماشاءاللہ. کچھ مزید بھی میسیجز ہمارے ساتھ ہیں اور میسیجز ہیں, کچھ کلام کی فرمائشیں ہیں, کچھ انس بھائی کے کلام کی فرمائش ہے. کسی نے میسیج کیا ہے کہ آپ ہر ہفتے ہی اپنے پروگرام میں انس بھائی کو بلا لیا کریں, وہ کچھ اشعار سنا دیں گے. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. حالانکہ جب وہ آئے تھے تو انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تھا اور یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. ایک بندے کو اب اتنا فورس نہ کرے, اس کی بیچارے کی اپنی یوں سمجھے وہ جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہے اور ابتدائی ابھی درجہ ہے. جو لوگ درس نظامی کرتے ہیں یا کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں تو وہ اس بات کو بخوبی مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ابتدائی بنیادی جو درجے ہیں یہ بہت یوں سمجھے محنت مانگتے ہیں, اور یہ اگر بنیاد ان کی مضبوط ہو گئی تو انشاءاللہ عز و جل یہ اچھے جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو عالم بنیں گے. تو اس لیے اب وہ یہ آسان نہیں ہوتا. ایک سلسلے میں آپ تو فرمائش کر دیتے کہ جو ہے ہمارے یہاں بھی بلائیں وہاں بھی بلائیں. اب وہ 5 دن اسلام فار کڈس ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان کو آنے جانے یا بیٹھنے میں تو آدھے سے زیادہ دن جو ہے وہ گزر جاتا ہے, تو پھر وہ کب بیچارے یاد کریں گے, پڑھائی کریں گے. جی ایک میسج ہے کہ جس طرح اسلام فار کڈس کے اندر یوسف صاحب عربی سمجھا رہے ہوتے ہیں, ترجمہ وغیرہ بتا رہے ہوتے ہیں, اسی طرح عربک لینگویج سکھانے کا بھی کوئی پروگرام اسٹارٹ کیا جائے تو مدینہ. بالکل, یہ ایک اسی طرح کا ایک میسج ہمیں جب یوٹیوب پر سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے, ممکن ہے کہ شاید یہ انہوں نے کیا ہو کہ بچوں کی شام میں جو عربی سکھانے کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پلے لسٹ میں جو ہے اس کو اپڈیٹ کر دیں, اور کچھ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوئے ہیں وہاں لیکن سارے کر دیے جائیں. انشاءاللہ یہ آپ کا میسج آگے فارورڈ کر دیں گے, اور کوئی عربی لینگویج سکھانے کا بھی کوئی پروگرام ہونا چاہیے. تو میں آپ کو یہ عرض کروں, رضا بھائی جانتے ہیں اصل میں دیکھیں عربی کے کچھ الفاظ تو جس طرح ہم سکھا رہے ہیں, اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ عربی لینگویج جو ہے وہ تو یہ تو اس کی گرامر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ شروع کے سالوں میں یعنی درس نظامی کے تو 2-3 سال تک جو ہے اس کی گرامر کا معاملہ جو ہے وہ چلتا ہے, اور یہ شاید اتنا آسان چینل پر جو ہے وہ نہ ہو. تو اس لیے کچھ الفاظ اور دیگر چیزیں تو آپ یاد کروا سکتے ہیں. ابھی ہم چل رہے ہیں, ہمیں ایک میسج آیا تھا یوٹیوب پر کہ یاد خدا و مصطفیٰ میں سلمان مدنی آئے تھے, اور سلمان مدنی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ایک کلام پڑھا. اس کلام کے بعد جو محمود بھائی ہیں اور سلمان بھائی ان کے آپس میں کوئی گفتگو ہوئی تھی, تو آئیے وہ کچھ کلام بھی آپ کو کلام کے کچھ اشعار بھی سناتے ہیں اور ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی, آئیے سنتے ہیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. تیری سادگی پہ لاکھوں اور تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ, ہو سلام عاجزانہ. مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. جی محمود بھائی. ماشاءاللہ سلمان بھائی, یہ جو آپ پڑھتے ہیں اب دل چاہتا ہے ساتھ دینے کو, ہوتا ہے نا کبھی, بس ساتھ دینے والا 7 دفعہ تو سوچتا ہوگا. کیوں؟ اصل میں یہ ان کا انداز جو ہے نا, مجھے در, اب نعت خان جو آپ بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ وہ پتہ ہوگا, اب کون اٹھائے گا مائک. اچھا کیوں؟ ناظرین کو بھی سمجھ آیا نا, اس لیے میں کیوں اصل میں یہ جو بہت ان کا سکیل ہائی ہے. کون سا نمبر ہے؟ شاید سی ہوگا. میں عرض کرتا ہوں, میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں ایک بندہ ہے تجربہ کار, جس کو طریقہ پتا ہے,
جیسے محمود بھائی، آصف بھائی ہیں، آپ ہیں، آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ ایک طریقے سے پڑھیں گے، آپ کو پتا ہے اس کو کہاں سے شروع کریں گے، کہاں جائے گا. میرے جیسا بندہ بس جو مطلب بیٹھا ہے، آپ جیسا بندہ اتنا اٹھا کے اس کو نبھا رہا ہے، اس کو نبھانا کمال ہے. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ لے گئے اور اس کے بعد ماشاءاللہ اشفاق بھائی کور بھی الحمدللہ ہے نا. یہی تو تجربے کی وہ ہے، بنیاد ہے. نصیب فرمائے بس کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کی برکت. مگر یہ اسکیل میں پڑھنے کے لیے نا کافی دفعہ سوچا جاتا ہے، ہوتا ہے نا کہ یہ اتنی بڑی محفل ہے یار، پڑھ لیا اگر گلا بلاسٹ ہو گیا، گلا پھٹ گیا تو کیا ہوگا، یہ بھی سوچتا ہے انسان. ہو گیا تو کیا، آپ تو ماشاءاللہ بلاسٹ ہو گیا تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہو، ایک ہوتا ہے لیکن یہ تو ہوتا ہے سب کی دل، وہ تو ہوتا ہے. نہیں یار، بندہ کافی دفعہ اخلاص رکھے. کیا بات. اس واقعی سلمان بھائی کی آواز کو جو ہے نا مجھے یاد پڑتا ہے کہ امیر سنت سے بھی سنا ہے، ان کی آواز کو پہاڑی آواز جو ہے وہ کہا گیا ہے. تو بہت کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، 1 سال ہو گیا، تو سلمان بھائی نماز امامت فرما رہے تھے فیضان مدینہ میں کچھ عرصہ، کچھ ٹائم کے لیے. تو فیضان مدینہ کا ایک اپنا اسپیس ہے، فیضان مدینہ رکھتا ہے ماشاءاللہ، تو بغیر مائک کیا اللہ، مطلب سلمان بھائی قراءت بغیر مائک کے کرتے تھے، اور نارمل نمازوں کے اندر پیچھے تک آواز کی ترکیب ہوتی تھی. ماشاءاللہ اللہ مزید برکتیں دیں ان کی آواز میں بھی. کچھ فرمائشیں ہیں اور وہ میں انشاءاللہ پڑھ دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ سلسلہ جو جمعرات کو حاضر جواب آتا ہے، اس سے پہلے کوئی سوال کی ترکیب بنائی تاکہ ہم بھی اس سوال کا جواب دیں، ہم تک بھی کوئی پہنچے کبھی. ٹھیک ہے، ایک فیڈ بیک انشاءاللہ آ گیا کہ وہ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں بھی سوال جواب کا سلسلہ ہو تاکہ کوئی تبرکات کا سلسلہ ہم تک جو ہے وہ پہنچے. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. اگرچہ سلسلہ جو ڈیزائن ہے وہ فارمیٹ الگ ہے، بیرون ملک والوں کو زیادہ تر جو ہے وہ رکھ کر کیا گیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ تو تحائف تو آپ کو جو ہے وہ حاضر جواب، حاضر جواب. جی وہ رات 11 بجے جو رکھا ہے نا، میں اس کی مگر آلموسٹ دیکھا جائے یہ ٹائم پھر بھی ایک پاکستان کے تقریباً علاقوں میں جمعہ چھٹی ویسے ہی ہوتی ہے. کاروباری حساب سے اگر بات کریں، کراچی کو آپ مائنس کر دیں اور لاہور کر دیں، آلموسٹ فیصل آباد، دیگر بڑے شہر حیدرآباد تقریباً فرائیڈے آف ہے، تو ان کے لیے بھی ویکینڈ ہے. یعنی پاکستان کے تقریباً علاقوں کے لیے جن کا بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں تو ان کا جمعہ آف ہوتا ہے. چلیں جو ہے وہ اپنا کراچی والوں کو ایک میسج آیا ہے، یہ تھا کہ کھلے آنکھ صلی اللہ میں انہوں نے ڈیٹ مینشن کی ہے کہ 7 فروری 2021 کو ان کا انعام نکلا تھا، وہ ابھی تک نہیں پہنچا. تو اس پر میں نے الحمدللہ سلمان مدنی بھائی سے رابطہ کیا ہے اور ان کو عرض کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ عز و جل چیک کر لیتا ہوں. اسی طرح ایک میسیج ہے کہ اسلام فار کڈس میں نعتوں کا ٹائم کہہ رہے ہیں کہ کم ہو رہا ہے کیونکہ وہاں کچھ ایکٹیویٹی جو ہے وہ یہ بعض اوقات عابد باپو کرواتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی کو ختم کر دیا جائے. تو دیکھیں یہ ایک تو اپنا ایک ذوق ہے، اور وہ ایکٹیویٹی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس طرح عام کھیلوں کی ہوتی ہے، وہ الحمدللہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے وہ انہوں نے ایک ابھی ایکٹیویٹی کروائی تھی، اور اس کا ہمیں بار بار میسیج آ رہا ہے یوٹیوب پر بھی، SMS کے تھرو بھی، کہ وہ آپ کلپ چلا دیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھڑا ہونا وغیرہ کے حوالے سے. تو دیکھیں بعض اوقات پروگرام جس طرز پر چل رہا ہوتا ہے نا، اس وقت وہاں کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے تو وہ پروگرام کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کا سیاق و سباق. اچھا بعض اس کا کلپ نکال کر اگر ہم اپنے سلسلے میں چلائیں تو بعض چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی دیکھنے والوں کو کہ یار یہ کیا جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ SMS یا وہ میسیجز جو آ رہے ہیں وہ اس کو ہم نے اگنور کیا ہے. تو بہرحال ایکٹیویٹی اور نعتوں کا ٹائم جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. تو اب یہ میں میسیج اگر آپ کہتے ہیں، آپ کے میسیجز اس حوالے سے آتے ہیں تو انشاءاللہ سید عابد باپو کو عرض کر دیں گے. اب ہم چل رہے ہیں گزشتہ سلسلے بھی میں ہمارا یہ کلپ رہ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ دلوں کی راحت سلسلہ شروع ہوا تھا لاک ڈاؤن کی ابتدا میں، اور اس میں شروع کے ہی 1-2 پروگرام میں جنات کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی، اور اس کا ہم نے الحمدللہ ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے. تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ تھوڑا لانگ ہے، تو وہ اس سلسلے میں سارا کا سارا نہیں ہم دکھا سکیں گے، تو اس لیے اس کا آج ایک پارٹ دکھائیں گے اور اس کا بقیہ پارٹ جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے سلسلے میں دکھائیں گے. آئیے پہلا پارٹ دیکھتے ہیں. اعتکاف میں کورنگی کی رضا مسجد میں ایک بار وہ جن نے تنگ کیا تھا، یہ واقعہ آپ چھوٹے تھے تب؟ جی ٹیلی فون پر شاید پھر بات ہوئی تھی، ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی. 94 میں بتا رہے شہزادہ حضور، 94 کا واقعہ آپ تھے. جی رضا مسجد
وہ موتقفین کو جن تنگ کر رہے تھے. اب مجھے بولا کہ وہ بولتا ہے کہ ہم الیاس کے مرید ہیں. اب ملا بہتر جانے کب مرید ہوئے کیسے ہوئے. تو بات وہ تھوڑا رف کر رہا تھا تو میں نے اس کو ڈانٹا تو پھر تھوڑا یہ نارمل انداز میں گفتگو پر آیا اور بولا کہ چلو میں چلا جاتا ہوں لیکن میرے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کا مرید نہیں ہے. یہ بولتا ہے میں نہیں. اس سے بات ہوئی وہ بات آوازیں نکال کر وہ طرح طرح کی ڈراؤنی میں نہیں جاؤں گا اور اس طرح کی کافی یعنی کہ دلچسپ منظر تھا. اس وقت میڈیا نہیں تھا ورنہ یہ سارا مطلب یعنی کہ اس میں آ جاتا. تو آپ کو ڈر نہیں لگا جنات سے بات کرتے ہوئے؟ میں یہ سوچ رہا کہ اگر میڈیا ہوتا نا کیمرہ مین ہوتا تو کیمرہ مین کھڑا رہتا, کیمرہ چھوڑ کے بھاگ جاتا کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا. دیواروں میں لگے ہوئے کیمرے ہونے کہیں کمرے میں ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو ٹھیک ہے, عموماً کیمرہ میں ہوں جن پتہ نہیں کیسا کرتا ہوگا. آپ بتاؤ کیسے بات کر رہا تھا. پھر کیا, پھر ان لوگوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ ہم چلے جائیں گے. پھر میں نے تھوڑا سمجھایا, تھوڑا ڈانٹا ان کو, تو اب چلے جائیں گے. تو وہاں سکون ہو گیا عارضی طور پر. لیکن وہ پھر آ گئے اور پھر یہ لوگ پہلے اتنا تو فاسٹ نہیں تھا نا میڈیا, اور یہ لوگ عید کے دن ملنے آئے کورنگی والے. تو انہوں نے عجیب قصہ بتایا جو کہ مطلب وہ درست نہیں تھا, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا بتایا. یعنی جن یہ جو ستارے نا یہ جھوٹے کتنے ہوتا ہے خدا بہتر جانے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو ان لوگوں نے بتایا مجھے اور لوگ بھی موجود تھے اس وقت میرا خیال ہے. اس میں کہ آپ کا ایک مرید جن وہاں آیا تھا اور اس نے بولا کہ مجھے الیاس قادری نے بھیجا ہے, اور اب یہ ان کو اس نے مارا ماری کر کے بولا ان سب کو بھگا دیا. تو وہاں امن قائم ہو گیا. پھر کسی کو بولا چشمے اتار, تیری آنکھیں صحیح ہو گئی ہیں, اتار, اس کی آنکھیں صحیح ہو گئی, نمبر اس کے اتر گئے. کسی کو بولا اچھا تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے, اس کے پیٹ میں درد صحیح ہو گیا. یہ کارنامے اس جن نے جا کر کیے. اور یہ اس طرح کی ان لوگوں نے آ کر مجھے قصہ بتایا, بولا آپ نے بھیجا تھا, آپ کا شکریہ وغیرہ. میں نے نہیں بھیجا تھا, میرا کوئی اس میں میرے کچھ نہیں پتا, آپ لوگ بول رہے ہیں یہ پتا ہے. اس طرح کا یہ عجیب و غریب قصہ. حاجی رفیق نانا اس میں شامل تھے, یہ اپنے کو آپ کو بتا سکتے ہیں. غالباً ان دنوں حاجی سرفراز بھی حیات تھے لیکن اب تو وہ حیات نہیں ہے. حاجی رفیق نانا بھی سارا قصہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لوگ شامل تھے اس میں, ان کو پتا ہوگا, ان سے معلوم کیا جا سکتا ہے. یہ اس طرح اس نے جا کر یعنی کہ شاید یہ آنکھوں کا ایک مریض یاد ہے مجھے, آنکھوں کے چشمے اس کے اتارے تھے, اور ایک شاید پیٹ کا مریض تھا اس کو صحیح کیا تھا. نام وہ میرا لے رہا تھا. اب وہ ہو سکتا ہے کوئی سنی جن ہوگا, اور وہ دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ یہ فلاں ہے, دوسرے عقیدے کا ہے, اس لیے یہ سنیوں کو آگے تنگ کر رہا ہے. یہ وہ بول رہے تھے اس طرح کہ وہ جن اس نے بولا کہ یہ فلاں عقیدے کا ہے, چھوڑوں گا نہیں, ٹھا ٹھو کر کے ان کو بھگا تو دیا تھا اس نے. یہ تو ہے, وہ نام میرا لے رہا تھا, اب اللہ بہتر جانے. یہ جنات فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں, یہ تو عجیب بات کی آپ نے. جس پر جن آیا تھا وہ ٹیلی فون پہ بات کر رہا تھا. اچھا, یہ ہم نے ابھی اس کا پارٹ مجھے یہ اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب یہ گفتگو ہوئی تھی تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ یہ اتفاقی گفتگو تھی, ایسا پری پلان نہیں تھی, کوئی کال آئی تھی یا اس پر گفتگو. تو اس کے بعد جب یہ واقعہ تذکرہ ہوا اور امیر سنت نے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ تذکرہ کیا ہے, فلاں لوگ اس وقت وہاں پر موجود تھے, تو الحمدللہ اس کے بعد پھر ہم نے ان لوگوں سے رابطہ کیا جو اور الحمدللہ ان کی ہم نے ریکارڈنگ جو ہے وہ حاصل کی تھی, اور وہ پھر دلوں کی رات میں اگلے دن ہم نے چلائی بھی تھی. تو انشاءاللہ عز و جل اگر اگلا جو سلسلہ ہوگا اور کوشش کر کے جو امیر سنت نے تذکرہ کیا تو وہ پارٹ بھی انشاءاللہ عز و جل ان کی اس گفتگو کا اس کے اندر انشاءاللہ شامل کریں گے. جی امان نتاری ہیں, کہتے ہیں دلوں کی راحت ہر شعبان میں آنا چاہیے. بالکل, اب تو یہ بھی ہمارے دل کی آواز ہے کہ دلوں کی راحت کو آنا چاہیے. سارے معاملات, حالات, ساری چیزیں. دلوں کی راحت کے حوالے سے ایک اور میسج ہے کہ دلوں کی راحت کا ایک ایپیسوڈ نمبر ہے, اس میں عبدالحبیب بھائی نے آئی پیڈ بھولنے کا کوئی واقعہ بتایا تھا, وہ کلپ چلا دیں. تو یہ میرے خیال سے پہلے بھی ہمارے پاس اس طرح کی ریکویسٹ آ چکی ہے. یہ آئی پیڈ والا ہم نے تیار بھی جو ہے وہ غالباً کیا ہے ان کے بھولنے کا, اور یہ حسن تو نہیں ہے کہیں, حسن
جی بالکل حسن ہے، اور یہ اصل میں حسن کی ہی آواز میں وہ وائس وہاں آئی تھی اور حسن بھائی نے ہی کال کی تھی اور حسن بھائی کی فرمائش پر ہی وہ وہاں تذکرہ کیا گیا تھا. اس کا بہرحال ہم نے گلدستہ تیار جو ہے وہ کیا ہوا تھا، لیکن انشاءاللہ حسن بھائی کی کال پہ آپ نے کال پہ بات کی ہے تو کال کچھ ہے ایک آدھ بتا رہے ہیں، تو کال دیکھیں کس کی کال ہے. جی میرے اچھے اکبر انکل اور اچھے رضا بھائی، میں ہوں زنا منیر کراچی سے. آپ دونوں کیسے ہیں؟ اکبر انکل، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ مدینہ پاک کے سوانح پروگرام تو مکمل ہو گیا، اب اس کو دوبارہ ریپیٹ چلوا دیا کریں. آپ کا مدنی چینل زندہ باد. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ. کون سے سلسلے کا قائم ہے؟ مدینہ پاک کے 100 نام. مدینہ پاک کے 100 نام حاجی شاہد صاحب کا جو ہے وہ، تو اب ریپیٹ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو چلا دیا جائے. تو اب اس طرح تو دیکھیں بہت سارے سلسلے ہیں کہ جن کو ریپیٹ کیا جائے. ابھی تو اس وقت جو ہماری ٹرانسمیشن کا حال یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے پیک ٹائم کے جو پروگرام ہیں ان کو ریپیٹ کرنے کا جو ہے وہ موقع نہیں ملتا ہے. اسی طرح اور بہت سارے پروگرام اس طرح کے ہیں جو ہمارے پائپ لائن کے اندر ہیں کہ جو ہمیں اپنی ایف پی سی میں لگانے ہیں لیکن وقت نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کچھ ہے. اور یہ الحمدللہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے مدری چینل کے نام سے، تو یہ اس پر اپلوڈ ہیں، تو وہاں سے اس کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. اور ابھی ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی جو ہے وہ طرف، اور وہ جو ہے کلام یہ خلیل بھائی کی جو ہے وہ آواز میں ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ یہ والا کلام جو ہے وہ چلا دیں. حضور کعبہ حاضر ہیں اس کی، اور یہ پڑھا گیا تھا. آئیے وہ دیکھتے ہیں. حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، جو ہے بت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ. یہ گھر رحمان کا گھر ہے، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے سے کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. حضور کعبہ حاضر ہے. حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. مزید کلاموں کی فرمائشیں آپ کا مدنی چینل پروگرام کی. کیا بات ہے اکبر حسین بھائی اور رضا بھائی، آپ کو جشن ولادت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک، ان کو بھی خیر مبارک. اچھا، منقبت سننا چاہ رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں،
اور آپ نے چونکہ مبارکباد جو ہے وہ دی ہے اور الحمدللہ ہم نے تیار بھی کی ہوئی ہے اور شاید آپ نے جھلکیوں میں اس کا وہ دیکھا ہوگا. میں ایک دو کچھ میسیجز پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل یہی جو منقبت سنانے جا رہے ہیں. منقبت انشاءاللہ. یہ مدنی فیس تو انہوں نے مدنی فیس نہیں دی. ہاں نہیں دی. جب تک مدنی فیس آپ جب تک دیں نواز بھائی انشاءاللہ آپ کو منقبت بھی. ٹھیک ہے. ایک میسیج ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں 27 رمضان المبارک 2010 کو جو ہے عبدالحبیب بھائی کا ایک بیان لگا تھا, اس کی جھلکیاں. اصل میں 2010 اب ہمارا جو یہ 2009 سے یہ چلا ہے مدری چینل کی جو, تو غالباً 4 5 6 سال کے بعد جانا ہم ڈیجیٹل وے میں چلے گئے ہیں. تو آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اتنا آسان نہیں ہے نکالنا, کیونکہ وہ ٹیپ میں ہے وہ بیان اور پھر اس کو نکالنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے. تو ایک میسیج یہ ہے 10 رمضان المبارک کا چونکہ تذکرہ نکلا, اس پر ایک میسیج آیا تھا اور ایک اچھا میسیج ہے کہ 10 رمضان المبارک کو مدنی چینل کی جو اینیورسری ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹری بنائی جائے کہ کیسے اس کو پلان کیا گیا اور کیسی اس کی ایگزیکیوشن ہوئی اور شروع میں کیسا چلتا تھا اور اب اس وقت وہ کہاں پہنچا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہر دفعہ تذکرہ تو ہوتا ہے جب آتا ہے 10 رمضان المبارک, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایز اے ڈاکومنٹری وائز جو ہے وہ شوٹ کیا جائے. اور واقعی بالکل مطلب یوں سمجھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں رضا بھائی اب ذہن میں آتی ہے کہ کاش اس وقت جو ہے نا وہ ریکارڈ کر لی جاتی. میں آپ کو آج بھی وقت ہے, آج ریکارڈ کر لیں آئندہ 10 سال کے بعد ہم سوچ رہے ہوں. وہ تو صحیح ہے, لیکن جو ابتدا کی چیز ہے نا, میں آپ کو جو چیز بتانے وہ اب نہیں ہو سکتی. وہ یہ تھا کہ میں شروع سے ہی جو ہے وہ مدری چینل سے وابستہ, میں نے نگران شورا کو یعنی اس طرح ٹرانسمیشن کے لیے نا ہمارا MCR پہلے اوپر بنا ہوا تھا اور نیچے ایک کمرہ سا تھا جس کے اندر ایڈیٹنگ. تو نگران شورا کو میں خود دیکھتا تھا, وہ ایک پروگرام جیسے چل رہا ہے اور وہ ٹیپ چل رہی ہے تو دوسری ٹیپ وہ نیچے خود بیٹھ کے ایڈٹ کروا رہے ہوتے تھے, کیونکہ وہ رمضان المبارک کے بعد کا چینل شروع ہو گیا تھا. اور تو وہ خود ٹیپ لے کر جو ہے نا وہ بھاگتے تھے اور اوپر آ کر وہ دیتے تھے اور جو ہے وہ چلواتے تھے. حالانکہ ماشاءاللہ ہمارے پاس خادمین بھی تھے, ان کو بھی دی جا سکتی تھی, دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی, لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اس وقت جو چینل کا ایک وہ تھا نگران شورا کا, تو آپ سمجھ سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اب یہ ذہن میں آتی ہے کہ کاش اس وقت اس کا کچھ حصہ ریکارڈ کر لیا جاتا تو آج مدری چینل کے ناظرین کو دکھایا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال تو ابھی کمرہ دکھایا جا سکتا ہے جس کو ہم VCD مکتب کہا کرتے تھے. جی وہ جگہ دکھائی ہے. لیکن آپ کو یہ یاد ہوگا کہ گزشتہ رمضان المبارک میں ہماری سوشل میڈیا نے کچھ اس طرح کی ریکارڈنگ یعنی یوں ہے کہ اس کو ایز اے ڈاکومنٹری کے طور پر وہ آ تو نہیں سکی, میں بھی پاسبل کہ وہ اس رمضان المبارک میں ہو سکتا ہے کہ آ جائے, اور اگر بالفرض وہ نہیں لاتے تو یہ آپ کا مدری مشورہ جو ہے میں انشاءاللہ اپنی مجلس کو پیش کروں گا, اور یہ باقاعدہ جس کو کہتے ہیں نا کہ انٹرویو کے طور پر, یعنی نگران شورا سے بھی اس کا انٹرویو ایک الگ سے لیا جائے شارٹ عبدالحبیب بھائی سے, تو وہ کمپائل کر کے جو ہے نا وہ 10 رمضان المبارک کو دکھائی جا سکتی ہے. تو ابھی ہم چل رہے ہیں اسی جو ہے وہ منقبت کی طرف جس کا ہم نے ابھی آپ کو کہا تھا. آ گئی ہے 1200 بار درود پاک اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ اور اس ہفتے کا رسالہ دیکھنے کی نیت ہے. اچھا دوسرا, اور پھر مجھے وہ یہ مسٹیک کو جو ہے وہ کیا ہے کہ اس میں نے سلمان بھائی کی آواز کو کہا تھا کہ وہ پہاڑی آواز, تو کسی نے کریکٹ کروایا ہے کہ وہ کہا تھا پہاڑی گلا. تو میں بھی پاسبل امیر سنت نے یہی لفظ جو ہے وہ کہا ہوگا پہاڑی گلا. تو بہرحال میں اپنے جملے سے اس بات سے رجوع کرتا ہوں. آئیے منقبت سنتے. یا شہید کربلا فریاد ہے, نور چشم فاطمہ فریاد ہے. کربلا کربلا یا شہید کربلا, کربلا کربلا یا شہید کربلا. حسبت مصطفیٰ فریاد ہے, حسبت مصطفیٰ فریاد ہے, حسبت مصطفیٰ فریاد ہے, حسبت مصطفیٰ فریاد ہے. ہائے ابن مرتضیٰ فریاد ہے, ہائے
ابن مرتضی فریاد ہے یا شہید کربلا یا شہید کربلا 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 یا شہید کربلا اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ ہے 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 ہم شبیہ مصطفیٰ فریاد ہے ہم شبیہ مصطفیٰ فریاد ہے فریاد ہے۔ اب چونکہ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے تو اب ہم یوں سمجھے کہ تیزی کے ساتھ اپنی فرمائشوں کو لے کر جو ہے وہ چلیں گے۔ اب ہم چل رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ میں ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نگران شورا کا اسٹوڈنٹس میں جو ہے وہ بیان ہوا تھا اور ہمیں میسیج آیا تھا کہ نگران شورا نے ایک گناہوں کے 10 نقصانات جو ہے وہ بیان کیے ہیں اور وہ اس مدنی گلدستے کا انہوں نے کہا تھا کہ وہ چلایا جائے۔ تقریباً یہ 1.5 منٹ کا مدنی گلدستہ ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گناہ اگرچہ ایک ہی ہو اپنے ساتھ 10 بری خصلتیں لے کر آتا ہے۔ نمبر 1، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غضب دلاتا ہے، حالانکہ وہ رب تعالیٰ اس بندے پر غضب فرمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 2، وہ یعنی گناہ کرنے والا ابلیس لعین کو خوش کرتا ہے۔ نمبر 3، گناہ کرنے والا جنت سے دور ہو جاتا ہے، گناہ کرنے والا جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، گناہ کرنے والا وہ اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف دیتا ہے، وہ اپنے باطن کو ناپاک کر بیٹھتا ہے حالانکہ وہ پاک ہوتا ہے۔ گناہ کرنے والا وہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو ایذا دیتا ہے، اس کے گناہ لکھ رہے ہیں۔ اب سوچئے آپ نے کیا لکھوایا یار، جو بات آپ اپنے ماں باپ اور دوست کو نہیں لکھوا سکتے وہ اللہ کے معصوم فرشتوں کو لکھوا رہے ہیں۔ گناہ کرنے والا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے روضہ مبارک میں رنجیدہ کرتا ہے۔ ہمارے اعمال مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں حاضر کیے جاتے ہیں۔ گناہ کرنے والا زمین اور آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بنا لیتا ہے، اور گناہ کرنے والا وہ تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل، کمنٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان کریم میں اسلام فور کڈس آنا چاہیے، اگر نہیں تو بچوں کی محفل نعت یا پروگرام کوئی ایسا ہو جس میں نعتیں وغیرہ ہوں تو یہ چلائیں، ضرور آنا چاہیے۔ بالکل، بچوں کی ٹرانسمیشن رمضان کے حوالے سے بنی ہے اور انشاءاللہ وہ وقت مناسب پر سب کو بتائی جائے گی۔ میں نے گزشتہ سلسلے میں اس کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ 2 وقت ہیں، اگرچہ ہمیں میسیجز اس کے اگینسٹ آئے ہیں کہ 12 بجے بھی لائیو ہو سکتا ہے، 1 بجے بھی لائیو ہو سکتا ہے۔ وہاں ڈسکشن تو اس حوالے سے ہوئی تھی کہ لیکن اب ظاہری بات ہے کہ وہاں ایک ووٹنگ پر ہوتا ہے، نگران شورا سے ڈسکس ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی مدنی مشورہ دے کہ بھئی 12 بجے دوپہر کو لائیو ہونا چاہیے، تو نگران شورا نے پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بچے ہیں؟ جی ہیں۔ اچھا آپ کے بچے 12 بجے کیا کرتے ہیں؟ تو وہ پھر ظاہری بات ہے وہ دیگر ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ اگرچہ عمومی اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو کلچر ہے پاکستان کا کہ اس میں بچوں کا اس ٹائم پہ کیا جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو بڑی مطلب ایک ڈیبیٹ کے بعد جو ہے وہ وقت طے کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اب ہم چل رہے ہیں، چونکہ بچوں کا اور یہ تذکرہ ہوا ہے تو انس بھائی کے آج ہمارے پاس 2 کلام ہیں، ایک جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام جھولا جھلانے ایک کے حوالے سے اور ایک بلغ العلا بکمالہ۔ تو پہلے ایک کلام جو ہے وہ انس بھائی کا جبرائیل علیہ السلام والا کیا جو ہے جھولا جھلاتے تھے تو وہ سنا دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، بقیہ پھر سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان، جبریل
रहमत आलम सो जा रहमत आलम रब का प्यारा रसूल बदले अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्लल्लाह। मैसेजेस जो है वो अपना बाकी है तो वो मैं पढ़ दूं। एक मैसेज ये था कि मुफ्ती कासिम साहब के हफ्ते में कम से कम 2 प्रोग्राम आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, 2 भी आने चाहिए, 3 भी आने चाहिए। आपके प्रोग्राम में अमीर सुन्नत अब्दुल हबीब बायाजी, उबैद रज़ा निगरान शूरा, मुफ्ती कासिम साहब का कोई ना कोई क्लिप दिखाया जाए। तो चूँकि हमारा प्रोग्राम जो है वो ऑडियंस की फरमाइशों पर चलता है, तो जैसे जैसे आपका मैसेज आया करेगा तो उस हिसाब से हम दिखाया करेंगे। मदनी मुज़ाकरे का रिपीट टाइम पूछा है, तो ये मदनी मुज़ाकरा जो हफ्ते को रात को होता है तो इतवार को सुबह 12:30 बजे ये रिपीट होता है। इसी तरीके से एक ये पूछा था कि खुले आँख कब रिपीट होता है, तो वो कह रहे हैं कि अशफाक भाई सिलसिले में आए थे, गालिबन गुज़िश्ता किसी इतवार को आए होंगे तो वो देख नहीं सके। तो रिपीट वैसे खुले आँख का जो मैंने मालूमात की है, उन्होंने कहा कि इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, वो रात 12 बजे के बाद जो है वो रिपीट हो जाता है, कभी 12:15 बजे, 12:30 बजे, और ये पूरा रिपीट नहीं होता, इसका कुछ कम कर दिया जाता है। इसी तरीके से अब हम चल रहे हैं कलाम की तरफ, और वो कलाम है वक़ार भाई का। वो हमने झलकियों के अंदर भी दिखाया था कि क्यों 12वीं पे सभी को प्यार आ गया। तो ये कलाम हमसे फरमाइश की गई थी, गुज़िश्ता हफ्ते भी हम ये तैयार करके लाए थे लेकिन नहीं दिखा पाए थे। आइए देखते हैं। क्यों 12वीं पे है सभी को प्यार आ गया, आया इसी दिन अहमद मुख्तार आ गया, आया इसी दिन अहमद मुख्तार आ गया। घर आमिना के सईद अबरार आ गया, घर आमिना के सईद अबरार आ गया, घर आमिना के सईद अबरार आ गया। खुशियाँ मनाओ गम ज़दो गमख़ार आ गया, खुशियाँ मनाओ गम ज़दो गमख़ार आ गया। क्यों 12वीं पे है सभी को प्यार आ गया, बरसी कटाए रहमतों की झूम झूम कर, बरसी कटाए रहमतों, बरसी कटाए रहमतों की झूम झूम कर। रहमत सरापा जब मेरा सरदार आ गया, रहमत सरापा जब मेरा सरदार आ गया। क्यों 12वीं पे है सभी को प्यार आ गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक मैसेज है जी, बिनते निसार कुरैशी हैं, कहते हैं आपसे फरमाइश की ये है कि 14 मार्च 2021 यानी गुज़िश्ता एक हफ्ते पहले संडे के दिन हाजी इमरान अत्तारी ने अपने सुन्नतों भरे बयान में दुरूद पाक की फजीलत बयान किए थे, वो दिखा दीजिए। मदनी फीस 20,000 मरतबा दुरूद पाक और अमीर सुन्नत का कोई एक रिसाला। माशाअल्लाह। कौन क्या डेट बताइए? लास्ट संडे जो निगरान शुरा का कहीं बयान हुआ है, उसमें जो बयान की फजीलत वो ये आप अपनी वो उस ईमेल के अंदर भी शामिल कर लें इंशाल्लाह। मैसेज है कि हम दोनों से ही है कि आपके प्रोग्राम के 200 एपिसोड होने वाले हैं, तो आपसे अर्ज ये है कि जब आपके प्रोग्राम के एपिसोड 200 हो जाएं तो उसमें आप अब्दुल हबीब भाई को बुलाइएगा।
اچھا انشاءاللہ کچھ اسپیشل کر لیتے ہیں اس دن, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک میسیج یہ تھا کہ ہم نے گزشتہ سلسلے میں ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا صبح و شام پڑھنے کے حوالے سے, اور وہ مفتی قاسم صاحب کا کلپ ہم نے دکھایا تھا کہ مفتی قاسم صاحب کس طریقے سے انہوں نے یاد کی تھی امیر سنت کے. تو اس حوالے سے ایک میسیج تھا کہ صبح والی دعا جو ہے وہ سلمان بھائی کو کہیں کہ وہ کھلے آنکھ میں وہ روزانہ کی بنیاد پر یا جب ان کا یہ سلسلہ ہوتا ہے اس میں وہ پڑھ دیں تو انشاءاللہ ناظرین جو ہوں گے وہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے, وہ بھی یاد کر لیں گے. اور شام والی جو ہے دعا وہی دعا, اس کی کچھ الفاظ صبح اور شام کے فرق ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مدنی چینل پر شام والی چلا دیں. تو انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ اس پر جہاں تک عمل ہو سکا کوشش کریں گے اس کو پورا کرنے کی. اب ہم چل رہے ہیں کلام کی طرف, اور وہ کلام ہمیں میسیج آیا تھا ذہنی آزمائش میں رانگڑی زبان میں, اور انہوں نے باقاعدہ ایپیسوڈ نمبر بتایا تھا کہ 15 ہے اور سیزن 11 کے اندر جو ہے وہ پڑھا گیا تھا. تو آئیے وہ کلام سنتے ہیں. میرا مدنی گھڑا سونا اللہ نے بنایا سے, میرا مدنی بڑا سونا اللہ نے بنایا سے, دھرتی پہ ہنسی سونا ایس آیا نہ آیا سے, میرا مدنی گھڑا سونا اللہ نے بنایا سے, دھرتی پہ ہنسی سونا ایس آیا نہ آیا سے, دھرتی پہ ہنسی سونا اس آیا نہ آنا سے, دنیا میں جتنی پھر لیو تم جات نہ پاؤ گے, میرا مدنی گھڑا سونا اللہ نے بنایا سے, دنیا میں جتنی پھر لیو تم جات نہ پاؤ گے, سونا وا اتنا سے تم رے دیکھتے رہ جو گے, وا نور سے اللہ کا, وا نور سے اللہ کا, میرا مدنی گھڑا سونا اللہ نے بنایا ہے, میرا مدنی گھڑا سونا اللہ نے بنایا. ماشاءاللہ. ایک کلام کی فرمائش ہے, انس بھائی کا کلام ہے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. یہ پورا کلام پلیز اپلوڈ کر دیں یوٹیوب پر جی انشاءاللہ. کڈس مدنی چینل کے جو اسلام بھائی ہیں ان کو عرض کرتے ہیں. پوچھا جا رہا ہے کہ رمضان میں اسلام فور کڈس آئے گا یا نہیں, یہ بتا دیں. تو اسلام فور کڈس تو نہیں آئے گا اس طرز پر, لیکن بہرحال کچھ ریکارڈڈ فارم میں کچھ ریکارڈنگز الحمدللہ جاری ہیں, اور وہ بالکل یوں سمجھے کہ بالکل چینج ہے. اچھا ہاں, جو ہمارے کڈس کے ذمہ دار ہیں اسلم بھائی, جب یہ ہمارا مشورہ ہو رہا تھا اس میں انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ بہت مطلب اسپیشل وہ ریکارڈنگز کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس کے پروموز جب دیکھیں گے یہ شعبان کے آخری جو ہفتہ ہے اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ابھی ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف, اور وہ کلام جب ہمارا ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا روشن مستقبل, اور اس میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک کلام پڑھا گیا تھا ایک منع نے, اور یہ اسلام فور کڈس سے پہلے اب عابد باپو کرتے تھے, تو اس میں, اور وہ کیا کلام تھا, نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ. تو یوں سمجھے کہ وہ مناسبت بھی ہے. آئیے وہ سنتے ہیں. نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ, ساحل سے حاجیوں کا, ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ. آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آبگینہ, آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آبگینہ, بلوا یہ مدینہ مدینہ, بلوا یہ مدینہ دکھلا
نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں، دکھلا دو سبز گنبد میرے آقا، دکھلا دو سبز گنبد یا سید مدینہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ مدینے کے حوالے سے کلام کی ایک اور فرمائش ہے۔ عطائے رحمان پروگرام نمبر 8 میں داماد اتار نے کلام پڑھا تھا، مجھے مدینے کی دو اجازت یہ سنا دیں۔ انہوں نے مدنی فیس بھی دی ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب کتاب پڑھنے کی نیت ہے۔ محمد ریحان رضا اتاری گجرات سے۔ بہت شکریہ۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ کچھ کمنٹس جو ہے یوٹیوب والوں کے پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد ایک دو فرمائشیں انشاءاللہ وہ پوری کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس بار بھی عبدالحبیب بھائی سے کہیے گا کہ وہ رات میں ذہنی آزمائش جو ہے وہ کریں، لیکن شاید اشفاق بھائی شاید ٹرانسمیشن کریں گے اور عبدالحبیب بھائی اس میں شامل ہوں گے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہماری ٹرانسمیشن فائنل ہوگی وہ کیا ہوگی، انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے۔ ایک مشورہ یہ ہے کہ مدنی چینل پر جس طرح کارٹون ٹائم ہوتا ہے، بار بار وہی پوئمز بچے سننے میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اگر 15 منٹ کارٹون اور 15 منٹ میں اسلام فور کڈس میں پڑھی گئی جو نعتیں ہیں اگر یہ لگا دی جائیں تو اس سے بچے جو ہے وہ جڑے رہیں گے چینل سے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ ایک تو یہ آپ جنہوں نے مشورہ دیا میں نہیں جانتا، بہرحال یہ یوٹیوب پر مشورہ آیا تھا تو میں نے کہا اس کی کچھ وضاحت کر دوں۔ دیکھیں جو کارٹون ہیں، دیگر جو کارٹون چلتے ہیں چینلز میں تو وہ یا اور چیزیں ہیں تو بچوں کی ایک اپنی سائیکی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ بڑے بعض چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنے کے بعد ایک سے زیادہ دفعہ دیکھنے کے بعد، اچھا بچے بعض کارٹون وہ دیکھتے ہی جو ہے وہ رہتے ہیں، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم ٹرانسمیشن بچوں کی جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں کہ یہ صرف مقصود نہیں ہوتا کہ آپ اس سے بچے تلذذ حاصل کریں، جو پویمز یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں اس سے وہ سیکھیں، وہ بار بار کانوں کو کے اندر جو ہے وہ جاتی ہیں۔ تو لیکن مشورہ یہ ہے کہ 15 منٹ آپ اس وقت میں نعتیں چلا دیں تو یہ ہوگا کہ بچے بھی جو ہے وہ چینل سے جڑے رہیں گے اور بڑے بھی، کیونکہ ہمارے یہاں جو فرمائشیں آتی ہیں وہ زیادہ تر یوں سمجھیں کہ کڈس مدنی چینل میں کی جو فرمائشیں ہیں لگتا یہ ہے کہ وہ بچوں کے مقابلے میں بڑوں کی شاید ہمیں تو ہمارے سلسلے میں تو زیادہ آتی ہیں۔ چلیں ابھی ہم ایک جو وہ ہے ہمارے یوسف مدنی کے جو بیٹے ہیں انہوں نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، طیبہ بلا لو، تو یہ 1-1.25 منٹ کا ہے تو اس کو انشاءاللہ جلدی سے سن لیتے ہیں۔ شاہ مدینہ طیبہ بلا لو، شاہ مدینہ آگ فراق کی دل کو جلائے، روح میری ہے دم تڑپائے، آنکھیں برسے تپتا ہے سینہ، طیبہ بلا لو، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، رحمت عالم جب میں چاہوں گنبد خضرا سامنے مجھ کو سکھا دو ایسا کرینہ۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ
بہت زبردست کلام ہے. مختلف کمنٹس اور بھی ہیں, سب کے نہیں پڑھ سکے, ان سے معذرت خواہ بھی ہیں انشاءاللہ. آپ کی جو فرمائشیں ہیں اگلے ہفتے پورے کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک فرمائش پوری کر دیتے ہیں. غالباً وہ حسان بھائی نعرہ رسالت یا رسول اللہ, وہ گزشتہ سلسلے میں ہم نے چلکیوں میں بھی دکھایا لیکن وہ سلسلے میں نہیں دکھا پایا, تو پھر ہمیں میسج آیا کہ آپ نے دکھایا لیکن حسان بھائی کا وہ نہیں دکھایا کلام, تو پھر دوبارہ میسج کہیں نہ آ جائے یوٹیوب پر, تو میں نے سوچا کہ 1.5 منٹ کا اس کو پورا کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل, پھر اس کے بعد قرآن دازی کا سلسلہ لے کے چلتے ہیں. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے انشاءاللہ, دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ, یا رسول اللہ. نعرہ یا رسول اللہ. دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ, یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے. ایک سوال جو ہم کرتے ہیں آج بھی وہ کریں گے. سوال تو بعد میں کریں گے نا, پہلے قرآن دازی کریں گے. جی پہلے آپ کو قرآن دازی جو ہے وہ, اور رضا بھائی انشاءاللہ جب مدینہ کہیں گے تو اس وقت رک جائیں گے نام, اور نام رکنے کے بعد جن کا نام سامنے آئے گا تو ان کو انشاءاللہ عز و جل تحفہ ہم بھیجیں گے. اور رضا بھائی آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. مدینہ بنت منور علی شہداد پور سے, منور علی شہداد پور سے, ٹھیک ہے, ان کا نام نکلا ہے. انشاءاللہ تحفہ ان تک امید پہنچے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.